السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہودیوں کے عقیدہ کے حوالہ سے بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں آیت نمبر 30 میں ان کی تردید کی کہ یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، یہ کدھر بھٹکے جا رہے ہیں۔ جب ان کا یہ عقیدہ بنا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر شیطان نے ان کے اوپر ایک اور حملہ کیا اور وسوسے ڈالے، اور وہ وسوسہ کیا تھا کہ بھئی یہ اللہ کے بیٹے ہیں تو آپ بھی تو ان کے رشتہ دار ہو، آپ بھی تو ان کے قریبی ہو، آپ بھی تو محلے والے ہو، آپ بھی تو بستی والے ہو، آپ بھی تو اسی برادری سے تعلق رکھتے ہو۔ تو پھر انہوں نے ایک نیا گروہ پیدا ہوا، نیا عقیدہ گڑا، جس کو سورۃ المائدہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے محبوب ہیں۔ اور جب ان کا یہ عقیدہ بنا، پھر شیطان نے اگلا حملہ کیا اور ایک اور خرابی ان کے اندر بنی، اور وہ خرابی کیا تھی اس کا ذکر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 80 کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ بنا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں عزیر، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اور اگلی خرابی کیا آئی کہ جب ہم اللہ کے رشتہ دار بن چکے ہیں، اللہ کے محبوب بن چکے ہیں، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، پھر یہ اٹل ہے اس نسبت کی بنیاد پر، ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہم گناہ کریں، ہم حرام کھائیں، ہم حق ماریں، ہمارے اوپر جہنم کی آگ نہیں آئے گی۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں نسبتوں کی بنیاد پر گناہ کر رہے ہیں، ہمارا تعلق فلاں پیر سے ہے، فلاں مولوی صاحب سے ہے، فلاں برادری سے ہے، فلاں جماعت سے ہے، فلاں قبیلے سے ہے، لہذا اللہ ہمیں نہیں پوچھے گا۔ یہ عقیدہ تو یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ اللہ اکبر، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ میں ان کا رد کیا، اور دو ٹوک الفاظ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ اور تمہارے درمیان کوئی وعدہ ہوا ہے، عہد ہوا ہے؟ کیا تم نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم جو مرضی کرتے رہو، گناہ پہ گناہ کرتے رہو، اللہ تمہیں پوچھیں گے ہی نہیں؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ پر وہ باتیں باندھ رہے ہو، وہ باتیں کس رہے ہو، وہ باتیں کر رہے ہو کہ جو اللہ نے کہی ہی نہیں اور تمہارے علم میں نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ بنیادی طور پر عقیدہ تھا یہودیوں کا، اور اس عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا، انہوں نے اپنے اعمال کو ترک کر دیا، اور اس نسبت کی بنیاد کے اوپر وہ سرکش بنے جس کا رد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کی سربلندی کا کام لے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔